اس کے لیے میں نے بتایا کہ شاہ عبدالعزیز محدث ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 نسبتیں لکھی ہیں کہ نسبت کی 4 قسمیں ہیں. جب پیر و مرشد کے ساتھ ایک ربط قائم ہوتا ہے 4 قسمیں. پہلی فرمایا نسبت انعکاسی، دوسری فرمایا کہ نسبت القائی، تیسری نسبت اصلاحی، اور چوتھی نسبت اتحادی. یہ 4 نسبتیں، یہ 4 نسبتیں اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے کسی بھی مرید کو اپنے مرشد کے ساتھ ان 4 میں سے کوئی ایک نسبت حاصل ہوتی ہے تو اسی طریقے سے آگے ترقی کرتا ہے. فرمایا سب سے کمزور جو نسبت ہے نسبت انعکاسی ہے. نسبت انعکاسی کی مثال فرمایا کہ یہ ہے کہ مرید پیر و مرشد کی دیے ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے دل کو مزکا اور مصفا کر لیتا ہے، آئینے کی طرح چمکا لیتا ہے. اب وہ چمکے ہوئے آئینے کے ساتھ جب اس کی مجلس میں آتا ہے تو شیخ و مرشد کے قلب کے اندر جو انوارات ہیں ان انوارات کا عکس اس کے قلب پر محسوس ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آئینہ جب سامنے رکھیں گے سب کچھ آئینے کے اندر آ جائے گا. اب اس کے دل کے اندر شیخ کے سارے انوارات کا عکس آ رہا ہے اور وہ بیٹھا لطف لے رہا ہے، اس سے محظوظ ہو رہا ہے، سن رہا ہے. لیکن فرمایا یہ نسبت عارضی ہے کہ جب یہ اٹھ کے چلا جائے گا آئینے کو تصویر سے ہٹا دو تو اس میں سے تصویر ہٹ جاتی. تو جب یہ اٹھ کے چلا جائے گا تو اس کے اندر وہ تصویر انوارات تجلیات کی نہیں رہے گی. فرمایا سب سے کمزور نسبت ہے. اور دوسرے نسبت القائی، نسبت القائی کی مثال فرمایا ایسے ہے کہ جیسے کہ مرید ایک چراغ اور اس کی بتی اور تیل پورا تیار کر کے لے جائے، اپنے ذکر و اذکار مجاہدات کے ذریعے سے اپنے دل کو تیار کر کے لے گیا، اللہ کے ذکر کے تیل سے بھی اور اخلاص کی بتی سے بھی دل کا چراغ تیار کر کے لے گیا. اب شیخ کے دل کا چراغ جہاں اللہ کی محبت کی لو جل رہی تھی اس لو کے ساتھ لو لگا کے اسے اپنا چراغ جلا لیا. اب اپنے دل کا بھی چراغ جلا لیا، اب وہ بھی جل رہا ہے، وہ بیٹھا اس کا لطف لے رہا ہے. اب یہ اٹھ کے چلا بھی گیا تو اس کا چراغ اس کے گھر بھی جلتا رہے گا. اور فرمایا جب تک تیل اور بتی رہے گی اس کا چراغ جلتا رہے گا. اب تیل اور بتی جتنی قوی ہوگی اس قوت کے اعتبار سے اس کا چراغ اتنی دیر تک جلے گا. اگر کمزور ہے، تھوڑا تیل، کمزور بتی، تو مخالف ہوا سے بھی بجھ جائے گا. اس لیے فرمایا اس میں خطرہ یہ کہ اس کو مخالف ہوا سے بھی بچانا. اور مخالف ہوا سے مراد معصیت اور گناہ، کہ اب یہ مرید گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچائے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ معصیت کی جو یہ مخالف ہوا لگے گی تو بجھ نہ جائے. اس لیے وہ اس کو سنبھالے گا، گناہ سے بچے گا اور ذکر و اذکار کی کثرت کرے گا. اب لیکن یہ بھی ایک حد کے بعد جا کے عارضی ہے کہ جب تیل اور بتی ختم ہوا اس کا چراغ بجھ جائے گا. اس میں بھی وہ قوت نہیں ہے جو تیسرے نمبر والی میں آ رہی ہے. اور تیسری جو نسبت ہے نسبت اصلاحی. اور نسبت اصلاحی کا مطلب یہ کہ یہ ایسے ہے کہ کسی نے نہر نکالی اور نہر نکال کے اس کے ایک جب وہ دانا بنا دیا دریا کے ساتھ، وہ دریا میں سے دھڑا دھڑ پانی آ رہا ہے، ریلے پانی کو نہر میں آ رہے ہیں. فرمایا اس سے اس کے کنیکشن جوڑ دیا. اب اگر بیچ میں پتے آ گئے، روڈ پتھر آ گئے، چھوٹی موٹی چیزیں وہ سب رڑک جائیں گی. اتنی تیز ہوا آئے گی پورا کے پوری سب چیز رڑک جائیں گی. فرمایا کہ یہ جو نسبت ہے یہ نسبت اصلاحی ہے کہ یہ اپنے شیخ کے جو قلب ہے جو دریائے فیض سے منور ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے فیض لے رہا ہے، یہ اپنے قلب میں سے ایک نالی نکال کے شیخ کے قلب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. اب وہاں سے انوارات تیزی سے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر چھوٹے موٹے گناہ بھی ہو گئے وہ ٹھہرنے کے نہیں، وہ سارے کے سارے ہوا ہوتے چلے جائیں گے اور یہ اس کا قلب شیخ کے قلب سے جڑ کر منور رہے گا. یہ نسبت اصلاحی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب تک جو کہا سنا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے.